غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ آج ہم ایسے شاعر کو سماعت کر رہے تھے کہ جن کو حضور پر نور مرشد برحق وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرماتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا بہار بنگال کے جو نمونے ہوتے ہیں، جن کا کپڑوں کا اسٹائل، بالوں کا اسٹائل، پان چبانے کا اسٹائل، پچر پچر کرنے کا اسٹائل اسٹیج پر، اور ایئرپورٹ جاتے ہی جن کا ڈریس کوڈ چینج ہو جاتا ہے، ویسے بیدال کے بودم جب لوگ آتے ہیں تو مجمع یہاں سے وہاں تک کھجلی ہونے لگتی، اپنی جگہ پر بیٹھتا نہیں ہے، بار بار آ کر نظر پیش کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک سید زادہ جس کو حضور تاج الشریعہ سماعت فرماتے ہیں، احسن انداز میں نعت نبی اور منقبت ولی پڑھ رہا تھا، تو آپ حضرات سبحان اللہ کہنے سے بھی مہنگے تھے۔ میں نے آن لائن میڑتا کے مفتی صاحب مفتی حسن مرکزی، نام ٹھیک ٹھاک سے دیکھ لوں، نام میں گڑبڑ ہو جاتی، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، مفتی حسن رضا مرکزی صاحب جو دارالعلوم امام اعظم ابو حنیفہ و جامعہ امام اختر رضا میں خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بھی عرس کے عنوان سے، ایسا نہیں ہے کہ میں روم میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، تقریر سن رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ہمیں نہیں سنتے ہیں، زیادہ تر خطیب اور شعراء حضرات پیچھے سے نکل لیتے ہیں۔ بھئی اسٹیج پر آپ آئے ہیں تو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بغور سماعت کیا کریں سب کو۔ تو بہرحال میں انہیں سن رہا تھا، عرس کے عنوان سے انہوں نے بہت اچھی دلائل سے بھرپور گفتگو فرمائی، جو آپ سب کے لیے بالکل جو ہے ہتھیار کا کام کریں گی اگر آپ نے اسے یاد رکھا۔ دینی جلسوں کا انعقاد اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے، مقررین سے رابطہ، شعراء سے رابطہ، پرمیشن، کتنی بھاگ دوڑ، کتنی راتوں کی نیندیں خراب ہوتی ہے، 100-200 کے لیے چپلیں گھس جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، تو اسے موقع غنیمت جان کر کچھ حاصل کر لوں۔ اور میں ایک گزارش کروں گا، یہ جو چائے پانی کا سلسلہ ابھی میرے وقت آپ نے شروع کیا، اس کو تھوڑا سا مؤخر کرو۔ ویسے ہی آپ لوگ اتنے بیزار ہیں کہ اتنی بہترین نظامت فرما رہے تھے۔ کیا نام حضرت آپ کا؟ عبد المجید۔ ہاں، مولانا عبد المجید، ماشاء اللہ، شیروں کی تو کان ہے یہ۔ ہاں، ایک پہ ایک، میں کہہ رہا ہوں کہ اب بٹھائیں گے تب بٹھائیں گے، دو اور سن لیجئے، میری طرف سے سن لیجئے، ان کی طرف سے سن لیجئے۔ مولانا عبد المجید صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے تھے، اور اگر یہ یو پی بہار میں نظامت کرتے تو مجمع کا رنگ ہی کچھ الگ ہوتا۔ مجھے لگتا ہے شاید پالی والوں کا ایک مزاج ہے کہ تقریر خاموشی سے سننا چاہیے، زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ شاید ایسا کچھ مزاج ہو پالی والوں کا کہ کیا بار بار سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور نعرہ تکبیر و رسالت لگایا جائے، خاموشی سے سنا جائے۔ اگر واقعی ایسا ہے تب تو لائق تحسین ہے، اچھی بات۔ تمہاری بے حسی دیکھ کر میں شروع میں خطبہ ہی بھول گئے، پڑھنا کچھ تھا، پڑھ دیا کچھ، لیکن غلط نہیں پڑھا، جتنا پڑھا سب ٹھیک ٹھاک پڑھا۔ ہاں، الحمدللہ۔ اچھا، مجھ سے تاریخ لی گئی تھی، حافظ یاسین نے 7 تاریخ لی تھی، یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی، آپ 8ویں تاریخ میں بیان کروا رہے ہیں میرے۔ صحیح بات ہے۔
مجھ سے کہا گیا کہ جب مجمع جوان ہوگا تب آپ کو بٹھایا جائے گا۔ بھائی جلسوں کا تھوڑا سا مزاج بدلیے، جلد سے جلد جلسے ختم ہوں، لوگ فجر میں نماز کو پہنچے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ بہت خوب۔ آج کا جو یہ اجلاس ہے، میں دوسری مرتبہ پالی میں آیا، اس کے پہلے بھی میں آیا تھا، اور میں نے آج اپنی ہی تقریر سنی پالی والی، کہیں بات ریپیٹ نہ ہو، شاعر سے ریپیٹ ہو جائے چلتا، مقرر کا نہیں چلے گا۔ بتا وہی تقریر کی اتنا پیسہ خرچہ کرے، ہاں مقرر سے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، شاعروں کو تو فرمائش ہوتی ہے وہی پڑھیے جو پہلے پڑھے تھے۔ تو بہرحال آج میں نے تقریر سن لی کہ میں نے اس وقت کون سی آیت کریمہ پڑھی تھی، کون سی حدیث پڑھی تھی، اس وقت صحیح مسلم کی حدیث پڑھی تھی، آج اس سے ایک اسٹاپ اوپر، ایک منزلہ اوپر صحیح بخاری کی حدیث پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں صحیح بتاؤں کہ میں اصل میں ایک مدرس آدمی ہوں، ایک مصنف آدمی ہوں، ایک مناظر آدمی ہوں، بے شک میرا کام تصنیف و تالیف کا ہے، لیکن عبداللہ مدنی سے مناظرے کے بعد لوگوں نے مجھے جو ہے اس میدان میں اتار دیا، اور بادل ناخواستہ میں اتر گیا، چلو اس حوالے سے بھی کچھ دینی خدمت ہو جائے۔ لیکن جب سے اس میدان میں اترا، کبھی بھی میں نے جو تقریر کی ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر تقریر کی ہے۔ واہ جب سبحان میں اللہ۔ جودھ پور سے یہاں آ رہا تھا پالی، تو مفتی حسن صاحب بتائیں گے، ہمارے رفقا بتائیں گے، میں نے کتنی مرتبہ پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں کس تقریر کی ضرورت ہے؟ جی جی۔ اب کوئی کہہ رہا بھائی جس محلے میں بیان ہے اور جو عنوان آپ کا ہے وہاں وہ لوگ ہیں نہیں۔ پھر میں نے کمیٹی والوں سے پوچھا کہ جس محلے میں بیان ہے اس محلے میں اگر ان کا وجود نامسعود نہیں ہے تو تم کو کیا ضرورت تھی یہ عنوان رکھنے کی؟ ڈائریکٹ ان کے محلے میں بیان رکھتے نا، ہم تو وہ ہے جو گھروں پر جا کر چیر پھاڑ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ پچھلی بار بھی جب میں پالی سے گیا تھا تو جانے کے بعد جب میں بمبئی پہنچ گیا، ان کو خبر ہوئی تب چیلنج مناظرہ دے رہے ہیں۔ یہ جو گوگل کے مقلدین ہیں، اور میں نے ابھی حیدرآباد میں 2 گھنٹے کی تقریر کی ہے، میرے چینل پہ سنیے، اس بیان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ روئے زمین پہ اگر سب سے بڑے کوئی مقلد ہیں، پکے اور اندھے مقلد، تو وہ یہی اہل حدیث ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں تقلید شرک ہے، لیکن اللہ کے عزت و جلال کی قسم، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر اہل حدیث سے بڑا کوئی مقلد ہے ہی نہیں، اور یہی میں نے حیدرآباد کی 2 گھنٹے کی تقریر میں ثابت کیا ہے۔ آپ اسے ہمارے سنی جمعیت الاحناف چینل پہ ضرور سماعت کریں۔ بہرحال میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ جہاں ان کی تعداد ہے، اگر جلسہ وہاں ہوتا تو ضرور ایک الگ رنگ ہوتا، ایک الگ مزاج ہوتا، ایک الگ کیفیت ہوتی، اور دھونے کا مزہ بھی دوبالا ہوتا۔ بولے حضرت آپ ٹینشن مت لیجئے، وہ سنیوں سے زیادہ بے قرار رہتے ہیں آپ کی تقریر سننے کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا محفل میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ کباب دکھ جائے گا، تو آن لائن ضرور ضیائی نیٹ ورک کے اوپر آپ کی تقریر کو وہ سن رہے ہو بیٹا، تو اس نیت سے سنو کہ آج میری بات تمہارے دلوں میں چبھ جائے، اور جسے تم راہ حق سمجھ کے چل رہے ہو اس کا بطلان جب واضح ہو جائے کہ جس مذہب کو تم نے حق کو صحیح سمجھا ہے، خدا کی قسم اس کی پیدائش بھی ہندوستان ہی میں ہوئی ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے تم کوفہ والی نماز پڑھتے ہو، ہماری نماز مکہ مدینے والی ہے۔ بے وقوفو، جب تمہاری پیدائش ہی ہندوستان میں انگریزی دور اقتدار میں ہوئی ہے، انگریزوں کے تلوے چاٹنے کے بعد تمہیں اہل حدیث نام 3 دسمبر کو دیا گیا ہے۔ 3 دسمبر۔ اچھا نقیب صاحب تھوڑا مجھے بول لینے دیں، نقیب صاحب بڑے جذباتی آدمی، ماشاءاللہ بڑی اچھی نقابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لیجئے نظرانہ، تھوڑا جب میں بول لوں نا تب بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ الہی خیر گردانی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کا وجود نامسعود ہی انگریزوں کے دور اقتدار میں ہندوستان میں آیا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام تو مکہ مدینے والا اسلام ہے۔ بیٹے ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، پوری نئی بات بتا رہا ہوں، آج سے پہلے کسی عالم نے نہیں بتائی ہوں گی، اللہ کی قسم
جتنا تعلق مکے کے بتوں کو مکے سے تھا اتنا تعلق بھی اہل حدیثوں کو مکے سے نہیں ہے. وہ کم سے کم مکے کے نکالے ہوئے تو تھے, یہ تو وہاں کے نکالے ہوئے بھی نہیں ہے, نہ وہاں کے پیدا ہوئے ہیں, یہ وہاں گھسے ہوئے لوگ, یہ وہاں گھسے ہوئے لوگ ہیں. اور انہوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہاں بھی ہم اپنی بات منوائیں. ناصر الدین البانی نام کا ایک بہت بڑا غیر مقلد عالم گزرا ہے جس نے حدیث کی کل کتابوں کو 2 حصے میں بانٹا, صحیح احادیث اور ضعیف احادیث, اور بہت سی صحیح احادیث کا انکار ضعیف کر کے کیا ہے. یہ لوگ اسے بہت بڑا کھلاڑی اور مہارتی سمجھتے ہیں. اس ناصر الدین البانی نے جب کوشش کی کہ مکے اور مدینے میں 8 رکعت تراویح ہو تو مار کر بھگایا گیا اور دوبارہ اسے مکے مدینے میں آنا نصیب نہیں ہوا. ان سے کہو جب مکے مدینے والے دین پر عمل کرتے ہو تو تراویح میں ڈنڈی کاہے مارتے ہو؟ تراویح میں تم ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ تم نے تراویح کو ہاف کیوں کیا؟ انہوں نے تراویح کو ہاف کیا ہے جبکہ 20 رکعت تراویح تواتر کے ساتھ, اجماع امت کے ساتھ, حضرت عمر فاروق کے حکم کے ساتھ صحیح روایتوں میں موجود ہے. اور میں نے پالی میں تب بھی چیلنج مناظرہ دیا تھا, اگر کسی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو اور اس نے اپنے ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہو تو اس کلیم حنفی رضوی سے صبح 9 بجے تک میں پالی میں ہوں. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور. ماشاءاللہ فرینڈ ہو گیا آپ, مناظرہ کر لے. آمین بالسر کے آمین بالجہر پر, رفع سبابہ پر, فوق صدرہ پر, فاتحہ خلف الامام پر, تقلید شخصی پر, تم اور تمہارے اور ہمارے بیچ جتنے معاملات ہمارے اور تمہارے بیچ میں جتنے مسائل تنازع کا سبب ہے ان میں سے کسی مسئلے پر بھی تم مناظرہ کر سکتے ہو. تم یہ بھولی بھالی عوام کو دھونس دیتے ہو اہل حدیث ہونے کا. یہ بیچارہ جو پکا مقلد ہے اور اسے ٹھیک سے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا, اس کے سامنے جا کر بخاری کھولو گے, یہ بیچارہ کیا جانے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. بہت پہلے کی بات ہے, میری نئی فراغت ہوئی, ممبئی کے ایک مسجد میں میں نماز پڑھنے گیا. ابھی داڑھی ہلکی ہلکی آئی تھی, 1-2-4 لڑکے مسجد میں گھسے اور دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نوافل اور سنت بھی پڑھ رہا ہوں, دعا کا اہتمام بھی کر رہا ہوں. بڑی محبت سے میرے قریب آئے, ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ کتنا نور ہے اور آپ کتنے خوبصورت ہیں, کتنے خوبصورت ہیں. میں نے کہا تو مسئلہ کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھتا دیکھا. میں نے کہا تکلیف ہوئی؟ نہیں. بولے بہت اچھا لگا. تو میں نے کہا جب اچھا لگا تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ بولے لیکن ہماری کوشش یہ تھی کاش آپ کی نماز مدنی نماز ہو جائے, مدینے والی ہو جائے. تو میں نے کہا میں کون سی پڑھ رہا تھا؟ بولے آپ تو کوفہ والی پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا مجھے آج معلوم پڑا کہ نماز بھی الگ الگ شہروں کی الگ الگ ہوتی ہے. تو ایک کام کرو, نہ میں کوفی ہوں نہ مدنی ہوں, بمبئی والا ہوں تو بمبئی والی نماز سکھا دو. اتنے چتر اور اتنے ہوشیار اور اتنے بقرات اور اتنے میٹھے اور اتنے ہمدرد اور ایسے خیر خواہ بن کے آئیں گے, پیٹ میں کا پانی نہیں ہلنے دیں گے, پیٹ پہ ہاتھ پھیریں گے, ایسے منڈی گھسا لیں گے. اور سنی بھی باتوں میں آ کر بیٹی دے دیتا ہے, بیٹی لے لیتا ہے. رشتہ داری کرنے کے بعد اب کہاں منہ ہے حق بولنے کا؟ جس پالی کی سرزمین پر فیضان تاج الشریعہ اور فیضان محدث کبیر سے سنیت کا طوطی بول رہا ہے, سنیت کا ڈنکا بج رہا ہے, آج اگر وہاں غیر مقلدیت کی کیل لگ رہی ہے تو اسی رشتہ داری کی بنیاد پہ لگ رہی ہے, اسی کھانے پینے کی وجہ سے لگ رہی ہے. ارے وہ بدبخت چند ٹکڑوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کر, اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ داری کھانے پینے کا معاملہ نہ کر, ورنہ کل بروز محشر آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائے گا؟ جو اہل حدیث بڑی نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ آتے ہیں اور آنے کے بعد وسوسے پیدا کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو غوث اعظم بھی تو رفع یدین کرتے تھے, آپ کیسے قادری ہو رفع یدین نہیں کرتے؟ نہیں کریں گے, نہیں کروں گا میں رفع یدین. ارے بھائی اگر غوث اعظم کرتے تھے تو غوث اعظم میرے امام شریعت ہے کہ امام طریقت ہے؟ بولو, تم لوگ بولو, تمہارے لیے تقریر کر رہا ہوں. جب اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کیوں تقریر میں آتے ہو؟ کیا لے کر جاؤں گے؟ بہت اچھی تقریر کی ہے, 1 نمبر بولے, کیا بولے نہیں پتا, کچھ سیکھ کر جاؤ.
غوث اعظم ہمارے امام طریقت ہے، امام شریعت نہیں، وہ حنبلی المسلک ہیں، ان کا رفع یدین کرنا صحیح، شوافع کا رفع یدین کرنا صحیح، غیر مقلد کا رفع یدین کرنا غلط۔ اس لیے کہ مسلمان کی دو ہی حیثیت ہے، یا تو وہ مجتہد ہوگا یا مقلد۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عقد الجید میں فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ تیسری صدی ہجری کے بعد ابھی کسی مجتہد مطلق کی ضرورت نہیں ہے، 4 مذاہب مدون ہو چکے ہیں، انہی کی پیروی کرنا واجب ہے۔ اب وہ مجتہدین ہے جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ مقلدین ہے، لیکن یہ تیسرا جو انگریز کے دور میں پیدا ہوا، نہ یہ مجتہد ہے نہ مقلد۔ آپ مسجد میں جائیے، نماز ہو رہی ہے تو مسجد میں 2 طرح کی حیثیتوں کے لوگ ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے جس کی نہ امام سے بنتی ہے کبھی مقتدیوں سے لڑتا ہے۔ تو یہ جو فتین ہے اس کی جو حیثیت ہے دین میں وہی حیثیت غیر مقلدوں کی ہے۔ جیسے ہماری ایک جینڈر ہے کہ ہم لوگ مرد ہیں، گھروں میں ہماری عورتیں ہیں، تیسری جینڈر بھی ہمارے یہاں ہے، وہی تیسرا جینڈر غیر مقلدین کا ہے۔ حرام خوروں کہتے ہو کہ تحقیق کرو تقلید نہ کرو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو۔ بدبختوں، جب دین مدون ہو چکا ہے، روٹیاں پکی پکائی ہے، چپ چاپ کھا لو۔ آج اگر تم ایک حدیث کی تحقیق کرنے بیٹھو گے 50 سال کی عمر نکل جائے گی، ایک حدیث کی تحقیق نہیں ہو پائے گی۔ عمل کب کرے گا؟ عمل کب کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کو مدون کر دیا ہے، اور ان کے بعد امام شافعی، امام مالک، امام احمد نے اپنی اپنی فقہ جاری کر دی ہے۔ اب دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ان کی تقلید کا قلادہ یعنی ہار اپنے گلے میں ڈالے اور چپ چاپ ان کا اتباع کرے۔ بہت زور دیتے ہو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تم کہتے ہو کسی کی پیروی نہ کرو، کسی کی بات نہ مانو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو۔ تم نے ردی سے بدتر کر دیا حدیث و قرآن کو، ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں دیا، اور اب تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی حدیث کے ایپ وغیرہ آئے ہیں، لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے 10 بائی 10 کے کمرے میں دین سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تنتنا تمہارے دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہے۔ اگر اس سے دین سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ چلو اگزامپل لے لو، گوگل میں مارو سرچ قربانی کتنے دن، 1 دن قربانی کی بھی حدیث ہے صحیح حدیث، 3 دن قربانی کی بھی صحیح حدیث ہے، 4 دن قربانی کی بھی صحیح حدیث ہے۔ اب عام مسلمان پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گوگل میں ٹائپ کرو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ جائے، تو پڑھنے کی بھی دلیل ہے، نہ پڑھنے کی بھی دلیل ہے۔ اب عام انسان کیسے فیصلہ کرے صحیح مسئلہ کیا؟ تو گوگل کی معرفت سے دین سیکھ کر گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے وقوفوں، تم نے دین کا کباڑہ کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، جگہ جگہ آفس کھولے رہتے ہو، پینٹ شرٹ پہنتے ہو، اور لوگوں کی دلوں سے سنت کی اہمیت گھٹانا، نوافل کی اہمیت گھٹانا، بزرگوں کی اہمیت گھٹانا۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے تو حدیث و قرآن کے خلاف مسئلے لکھے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک گدہ الذی خردماغ بیدال کا بودم چوغت گھامڑ اقبس الناس نصفینا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب نے مجھے فون لگایا، سمجھے؟ درود پاک پڑھو۔ ارے عربی فارسی میں ہے، گاڑی گاڑی ہے بھیا، ٹھیٹ میں بولوں گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ فون لگایا کہ مولانا آپ جس امام کی پیروی کرتے ہو تو اس امام کے مخالف تو خود ان کے شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف امام محمد۔ تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے فرق پڑتا ہے، جب ان کے اپنے شاگرد ہی ان کے خلاف مسئلہ بیان کرتے تھے تو آپ کیوں ان کے مسئلے پر عمل کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اچھا ہوا تو حضرت داؤد کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت داؤد کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا جس کے بارے میں دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت داؤد نے جو ہے بڑی والی کو کہہ دیا جائے یہ تیرا بچہ ہے، اس معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ نبی ہیں کہ نہیں حضرت داؤد؟
ہے نا بھائی؟ حضرت سلیمان بھی نبی ہے، ان کے بیٹے وہیں بیٹھے تھے، فرمایا فیصلہ درست نہیں، فیصلہ درست نہیں ہے، تو فیصلہ یوں ہو کہ بچے کو کاٹا جائے، دونوں کو آدھا آدھا دیا جائے۔ تو بڑی نے کہا یہ مجھے منظور ہے، چھوٹی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، کٹنے کے بعد تو بچہ زندہ ہی نہیں رہے گا، بھلے میرے پاس نہ رہے اسی کے پاس رہے، زندہ تو رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ چھوٹی کا بچہ ہے، یہ چھوٹی کا بچہ ہے۔ تو بتاؤ پھر تو کہے گا کہ حضرت سلیمان اپنے باپ کے خلاف چلے گئے، تو نے تو حضرت سلیمان کی نبوت سے ہی انکار کر دیا ہوتا۔ ارے بدبختو، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے فقہا کا اور مجتہدین کا، ان کو حق ہے ایک دوسرے کے مسائل کو کراس کرنے کا، لیکن تو کس قطار میں ہے، تو کس شمار میں ہے، تو کس مغرب کا ہے، تو کس مشرق کا ہے؟ جسے میں نے عبارت لکھ کر دیا دادی اجمیر گئی تو گدہ الذی پڑھ رہا دادی آج مر گئی۔ بتاؤ جسے پڑھنا نہ آتا ہو یہ بڑے بڑے اماموں کے فیصلے کرے گا۔ تو ایک بدبخت مجھے کہہ رہے مولانا امام اعظم ابو حنیفہ کو 3 ہی حدیث آتی تھی، اور یہ جتنی فقہ پہ تم عمل کرتے ہو سب گندگی سے بھری ہے۔ پالی کے غیر مقلدوں کان کھول کر سن لو، صبح 9 بجے تک میں پالی میں ہوں، اور بہتر ہے اسٹیج لگا ہے، علماء موجود ہے، عوام ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، تو کتاب لے کر آ، تو بخاری لے کر آ، تو سیاہ ستہ لے کر آ۔ میں بنا کتاب کے بمبئی سے آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے جس نے مجھے تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا، اس کتاب کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، امام اعظم کی یہ ہو گئی بھائی ایمانداری والی بات، ماشاءاللہ۔ لیکن چاچا کا جوش بھی ذرا پانی کے بلبلے جیسا تھا، پیچھے والے ذرا زیادہ جوش دکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فون لگا کے کہہ رہا مولانا امام ابو حنیفہ کو تو 3 ہی حدیث آتی تھی، انہوں نے تو سارے مسئلے گڑھے ہیں، حدیث کے خلاف بیان کیے ہیں۔ میں غیر مقلدین کو چیلنج دے رہا ہوں، میری کتاب کنز الدقائق ہو، عالمگیری ہو، بہار شریعت ہو، قانون شریعت ہو، فتاوی رضویہ ہو، قدوری ہو، ہدایہ ہو، در مختار ہو، میری جو فقہ کی کتابیں ہیں الفقہ الاکبر وغیرہ، ان کے مسائل کو جو تم عوام میں کہتے ہو گندے گندے مسائل ہیں حدیث قرآن کے خلاف، یہی بات میرے سامنے آ کر کہنے میں کیوں موت آ رہی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، سنی بڑے جلالی ہوتے جانے کے بعد میں صحیح سلامت نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے ڈر ہے دل میں، تو میرے جانے کے بعد اگر مناظرہ زور مارے اندر اور طبیعت بیٹھنے نہ دے تو غلام یاسین سے رابطہ کر لینا، پالی کے اہل حدیثوں مناظرے کے لیے میں خود آؤں گا، کلیم حنفی، جی ہاں، اور میں صرف مقرر نہیں ہوں، اس بھول میں نہیں رہنا بیٹا، تم تو گوگل کی معرفت حدیث پڑھتے ہو، ہم نے تو یہ بڑی بڑی سائز کی جو کتابیں ہوتی مدرسے میں بغیر اعراب والی وہ لوگوں کو پڑھایا جس کو دیکھ کر بخار آ جاتا۔ ایک جوکر نائی کا مقلد میرے پاس نہایت ٹائٹ کپڑوں میں آیا، بہت ٹائٹ کپڑوں میں، بیچارے کے اعضائے بدن جو ہے بالکل ٹیڑے میڑے ہو رہے تھے، اور مبارکے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا میں نے ہدایہ میں مسئلہ دیکھا ہے، ہدایہ میں مسئلہ دیکھا ہے، اب مجھ کو کم مت سمجھیے، میں سعودی میں 5 سال اونٹ چرا کے آیا ہوں۔ تو سعودی ریجیکٹ ہے تو مناظر بن گیا بے گدہ الذی، بتاؤ، سعودی میں اس کو بلائے تھے کام کرنے کے لیے، ڈراوری کے لیے، گھسڑ دیے اس کو جنگل میں، اور وہاں جو بدو صاحب تھے ان کے پاس میں گھر میں بوسیدہ کتابیں تھی، مسند امام احمد دے دیا، اب تم کو کرنا کیا ہے، اونٹوں کے ساتھ رہنا ہے اور پڑھ کر خود سے کتاب پڑھ کر اپنا بیڑا غرق کرنا ہے۔ یہ بیچارے 2-5 سال رہے اور کچھ بدو سے بھوجپوری عربی سیکھ لیے، اور کچھ کتابوں کے معرفت سیکھ لیے، اور کچھ لغت کے سہارے سیکھ لیے، اور محقق، مدقق، علامہ، فخامہ، اسامہ، اوباما، پاجامہ بن کر تشریف لائے، اور لائے بھی تو کہاں، کلیم حنفی کے سامنے، کہہ رہے ہدایہ میں مسئلہ لکھا ہے۔ میں نے کہا بیل وہ ہدایہ نہیں ہے، ہدایہ، ہاں کے نیچے زیر ہے، تو بولے ہاں اسی میں مسئلہ لکھا ہے۔
تو میں نے کہا اس کو زیارت ہوئی نہیں ہے ہدایہ کی، یہ خالی میسج پڑھا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کا فارغ ہے، یہ خالی فیس بک پہ دیکھتا، اس نے آج تک دیکھا نہیں ہدایہ۔ تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا ذرا ہدایہ اٹھا کر لاؤ، اولین آخرین دونوں لے آؤ، ہدایہ لے کر۔ اب یہ صاحب نے جب دیکھا ہدایہ اتنی بڑی کتاب ہے اور اس میں زیر زبر کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا نکالو اس میں کہاں مسئلہ لکھا ہے۔ بولے میں اتنی عربی نہیں جانتا ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، لیکن اس میں ہے مسئلہ۔ تو میں نے کہا جب تم دعویٰ کر رہے ہو تو دکھانا بھی تو تمہارا ہی کام ہے نا۔ بولے دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان کے یہاں سے یہ میسج آیا ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ بتاؤ 14ویں صدی کا وہ فراڈیا ڈاکٹر جو ہندوستان سے تڑی پار ہے، جس کا لباس اسلامی نہیں ہے، جو اردو کو اگل دیتا ہے، ہندی کی چندی کر دیتا ہے، اتنا بڑا گھامر، اس کی بات پر تو یہ آنکھ بند کر رہا ہے، کان موند رہا، اس پہ آمنا وہ صدقنا کہہ رہا ہے کہ اس نے جو کہا سچ ہے۔ خبیثو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ایک روایت کے مطابق ہجری 60 میں یا 67 میں 70 پہ اکثر علماء کا اتفاق ہے، اور بالاتفاق سب نے کہا ہجری 80 میں پیدا ہوئے۔ دنیا میں آخری صحابی ہجری 120 تک تھے۔ امام اعظم نے 40 سال کا صحابہ کا زمانہ پایا، 70 صحابہ کی زیارت کی، 70 صحابہ کی زیارت کی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا، خود تجارت کر کے مال تجارت سے غریب طلباء کو پالتا تھا، ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتا تھا، 40 مجتہدوں کی ٹیم تیار کر کے جس نے 12,93,000 مسائل حدیث و قرآن سے نکالے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، رو رہے ہیں مولا جیسا تیری عبادت کا حق تھا ابو حنیفہ ادا نہ کر سکا، غیب سے ندا آتی ہے ابو حنیفہ ہم نے تجھے اور تیرے مذہب پر چلنے والوں کی جو قیامت تک تیرے مذہب پر چلے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام کیا کہ اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آتا ہے اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ جسے اللہ و رسول نے مسلمانوں کا امام بنایا ہو، ان کے بتائے ہوئے مسائل کو تو کہتا ہے حدیث و قرآن کے خلاف ہے۔ اور مرزا جہلمی جس کا کام تھا ٹوٹی صحیح کرنا، گٹر کی پائپ لائن درست کرنا، لیکن وہ چھوڑ کر یہ 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کتابیں سامنے رکھی ہے۔ ایک بات ایمانداری سے بتا اور صحیح صحیح بتا، مرزا کو آج تک کسی نے عربی میں حدیث پڑھتے دیکھا؟ ارے بولو بھائی، کاہے ڈر رہے؟ نہیں، وہ خالی بولے گا انٹرنیشنل نمبر 590، پھر آگے جو گھسیڑے گا سب اسی کی طرف سے ہوتا۔ اچھا مصیبت یہ سامنے آتا بھی نہیں تو مناظرہ کریں کس سے؟ مناظرہ ہم کریں کس سے؟ اب اس کے جو یہاں چلغوزے ہیں چیلے چاپر، وہ سمجھ رہے ہیں مرزا صاحب بہت بڑے فاتح ہیں۔ مرزا صاحب کتنے بڑے فاتح ہیں اور کتنے بڑے علامہ صاحب ہیں یہ ہم سے بہتر کون جانے جی۔ اب ایسے کئی فتنے پیدا ہو گئے، جن کو فیم چاہیے، جن کو شہرت چاہیے، یوٹیوب پہ چینل کھول لو، تھوڑا سا پیڈ کر دو، یوٹیوب والا پروموشن کرتا ہے، ویوز بڑھ گئے، چینل پہ آنے لگے، علول جلول بکواس کرتے رہو۔ اب ہر یوٹیوبر کو علامہ سمجھا جا رہا ہے، ہر فیس بکیا کو علامۃ الدہر سمجھا جا رہا ہے، ہر واٹس ایپ سے فیم ملنے والے کو محقق دورہ سمجھا جا رہا ہے۔ بے وقوفو، ہم نے جو مدرسے میں جا کر 18 سال بتائے ہیں اور یہ اوپر کا پسینہ بہ بہ کے زمین کو تر کر رہا تھا، ہم نے قاعدہ بغدادی سے لے کے بخاری کی آخری حدیث کلیمتان حبیبتان الی الرحمن تک جو پڑھا ہے، تم ہم سے زیادہ دین جانتے ہو۔ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہم تقلید کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے تقلید میں عافیت ہے، مذہب کے اتباع میں بھلائی ہے، مذہب کی پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ 2 ٹکے کا لونڈا جو صرف اور صرف گوگل کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے، بڑے بڑے اماموں کو بھوک رہا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کے امام کو 3 سے زیادہ حدیث نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا شکر مان کہ میرے امام کو 3 ہی حدیث آتی تھی، تو 13 صدیوں تک آپ باہر نہیں آئے۔ جب انگریز کی منحوس قدم پڑے 14ویں صدی میں، تب آپ باہر آئے۔ اگر میرے امام کو 4 حدیث آتی تو تیرا تو انڈا پھوٹتا ہی نہیں، تو تو باہر نکلتا ہی نہیں، تو تو دنیا دیکھتا ہی نہیں۔ کھامڑ کہیں کہ ایک میرے پاس آئے اور بولے مفتی صاحب
حدیث پہ عمل کرنا کوئی بری بات ہے؟ اچھا بہت گاڑھا گاڑھا عین ہا قاف واد ضعیف ہے ضعیف، باپ رے باپ، یا اتنا گاڑھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تشریف ہے بولے حدیث پہ عمل کرنا کوئی بری بات ہے؟ میں نے کہا بالکل بری بات نہیں ہے۔ قرآن پہ عمل کرنا بری بات ہے؟ بولے وہ کوئی بری بات نہیں۔ تو پھر میں نے کہا اہل قرآن بھی حق ہے؟ نہیں، بولے مولانا وہ قرآن کا نام لے کر فراڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جیسے وہ قرآن کا نام لے کر فراڈ کرتے ہو، حدیث کا نام لے کے تم فراڈ کرتے ہو۔ خوب اچھے سے یاد رکھو پالی کے مسلمانوں، اہل حدیث اور اہل قرآن یہ دو مسلک نہیں ہے، دو مذہب نہیں ہے، دو فرقے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے دو علمی طبقے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ علمی طبقے کا، جنہوں نے تدوین قرآن میں حصہ لیا، قرآن کی قرأتیں جاری کی، قرآن کے ترجمے کیے، قرآن کی تفاسیر لکھی، قرآن کی خدمت کی، قرآن کی نشر و اشاعت کی، قرآن کے علوم کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، جنہوں نے حدیث کی تدوین کی، راویوں کی جانچ پڑتال کی، احادیث کو جمع کیا، اس کے ابواب مقرر کیے، فن اسماء الرجال کو ایجاد کیا، حدیث کے درجات مقرر کیے۔ اچھا کل پالی کے اہل حدیثوں کو ایک سوال تو پوچھ ہی سکتے ہو نا، پوچھو گے؟ جب یہ آئے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو کوئی بھی ایک حدیث میلاد پہ سنا دو کہ میلاد کرنا سنت ہے، فوراً کیا بولیں گے؟ ضعیف ہے ضعیف۔ اس سے کہنا حدیث بھی ضعیف ہوتی؟ بولے گا بالکل ہوتی، حدیث ضعیف ہوتی ہے، مدلس ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، 10-20 قسمیں بتا دیں گا۔ اس سے کہنا اچھا حدیث کی اتنی قسمیں، تو آپ کون سے قسم کے اہل حدیث؟ ارے بھئی اس میں سے کون سے اہل حدیث ہوا؟ بھئی جب حدیث کی قسمیں ہیں تو اہل حدیث کی قسمیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو مطلق اہل حدیث کیسے بنے؟ کیا بات، بہترین، نہیں سمجھے؟ جی جی جی، یہ خود ہی کہتے ہیں حدیث کی قسمیں ہیں، تو ان خر دماغوں سے کہو ابے چغت البخارا، جب حدیث کی قسمیں ہیں تو تو مطلق کیسے اہل الحدیث بن گیا؟ تو تو کون سا صحیح اہل حدیث، حسن اہل حدیث، حسن لغیرہ ہی اہل حدیث، حسن لذاتی ہی اہل حدیث، کون سا اہل حدیث ہے؟ ہم اہل سنت ہے، سنت میں صحیح ضعیف نہیں ہوتا ہے، سنت صرف سنت ہوتی ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت میں چلو، علیکم بھی حدیثی نہیں فرمایا، حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں تو تم مطلق اہل حدیث کیسے بنے؟ نبی نے اپنی کسی بھی حدیث میں جماعت صحابہ کو اہل الحدیث کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ اہل حدیث، اہل قرآن، یہ دو علمی طبقوں کا نام ہے جو گزر چکے، جو جا چکے، اور آج بھی جو اس فیلڈ کے اندر کام کرے گا عالم دین، اسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں تو سراسر جاہلوں کا ٹولہ جن کو نوافل بھاری ہے، سنتیں بھاری ہے، جو کئی صحیح حدیثوں کا ضعیف ضعیف کہہ کے انکار کرتے ہیں، دین میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے کر کے انکار کرتے ہیں۔ یہ نفس پرستوں کا ٹولہ ہے جن کو انگریزی دور اقتدار میں مسلمانوں میں افتراق کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم اس اہل الحدیث جماعت کا تعلق نہ مکے سے ہے، نہ مدینے سے ہے، نہ تدوین حدیث کے زمانے سے ہے۔ ارے جن حدیثوں کو الماری میں رکھ کر تو یہ جھاپک جھوا داڑا ہلا ہلا کر کہتا ہے حدیث میں نہیں ہے، ابے گدھُ الذی، ان حدیثوں کے لکھنے والوں کے گلے میں خود اماموں کے تقلید کا پٹا تھا۔ بے شک بے شک بے شک، چل ایک محدث بتا دے جو غیر مقلد تھا۔ کیا بات، میں جودھ پور میں ہی تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے ملے، بولے مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ امام بخاری مقلد تھے؟ بولے انہوں نے کہا ہے کہ میں مقلد ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا انا مسلم، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان مانتا ہے کہ نہیں؟ بولے ان کا مسلمان ہونا تو تواتر سے ہے۔ میں نے کہا ان کا مقلد ہونا بھی تواتر سے۔
اور نہیں معلوم تو جا کر اپنے ہی امام و پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی شوہر ریاست بھوپال ان کی کتاب ابجد العلوم اٹھا کر دیکھو، جس میں وہ امام بخاری کو امام شافعی کا مقلد لکھ رہے ہیں۔ وہ مجتہد فی الحدیث تھے، مجتہد مطلق نہیں تھے، مقلد وہ بھی تھے۔ یہ چرب زبانوں کا ٹولہ، بدعملوں کا ٹولہ جو ہمارے سامنے نوجوان لونڈے ہیں، پالی کے مسلمانوں، اللہ کے لیے دوبارہ پتہ نہیں میرا آنا ہو نہ ہو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایک سموسے اور چائے کے لیے اور بریانی کے لیے اور چند روپے پیسوں کے لیے یا مالی مدد کے لیے ایمان کا سودا نہ کرو۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے کروڑوں اور اربوں کی حویلی بنا لی لیکن اس حویلی میں محمد الرسول اللہ کا دین نہ ہو، امام اعظم کی فقہ نہ ہو، اسے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن ایک جھوپڑی ہے جس میں محمدی دین ہو، مذہب حنفی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع ہو، اللہ نے چاہا تو امریکہ جیسا سپر پاور بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کو ہلکے میں مت لو۔ چند کھانے کے نوالوں کے لیے تم ایمان کا سودا کر رہے ہو، یہ بدتمیزوں کا ٹولہ۔ مجھے بتاؤ پالی میں اسلام کب سے ہے؟ ایک عرصے دراز سے ہے، کئی صدیوں سے ہے، تب سے یہ لوگ کیوں نہیں ہے؟ اچانک یہ محقق لوگ، دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے اچانک کیسے پیدا ہوئے؟ دین نیچے سے اوپر نہیں جا رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ خدارا ان کے فتنے میں نہ آئے۔ سنائے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں فرمائے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ قیامت کے قریب اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینوں سے نکال لے۔ ایسا نہیں ہے رات میں علامت الدہر سویا تو صبح مجہول مطلق اٹھا، رات میں حافظ قرآن اٹھا تو صبح نسیم منسیہ ہو گیا۔ علم کو سینوں سے نہیں نکالے گا، اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا ماضی قریب میں بڑی بڑی شخصیات ہمارے درمیان سے چلی گئی، قدر کر لو وقت رہتے، بعد میں مزار پہ آ کر پھول ڈالو گے تو کیا ہونے والا ہے؟ جب تک ہمارے دستوں بازو کام کر رہے ہیں اور ہم تمہیں کہتے ہیں فلاں جگہ ہمارا ساتھ دو تو دے دیا کرو اللہ کے بندوں۔ اللہ کے نبی فرماتے قرب قیامت اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جخال، جو عالم جیسا دکھنے والا ہے شکلاً، لوگ اسے اپنا پیشوا بنائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی اسٹیج پر کیسے کیسے نمونے جن کو سرکس میں ہونا چاہیے اسٹیج پہ آ کے کرتب دکھا رہے ہیں، یوٹیوب پہ چینل کھول کر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن میں گند بھر رہے ہیں۔ اور مسلمان بھی اتنا موٹا نفس پرست کہ گھر سے نکل کر اپنے عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا، سب کچھ گوگل سے ہی اس کا جواب پانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے قرب قیامت جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا، اور یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاہل سردار ہیں۔ کبھی قرآن کے نام سے گمراہ ہو رہے ہیں، کیا قرآن سے گمراہ نہیں ہو سکتے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ کبھی حدیث کے نام سے گمراہ ہوں گے، کیا حدیث کے نام پہ گمراہ نہیں ہوتے؟ میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا اور توسل کے حوالے سے میں نے حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے مدینے میں قحط کے لیے، بارش پڑنے کے لیے، قحط دور ہونے کے لیے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا۔ ایک گوگل کا مقلد کھڑا ہوا، کہا مولانا یہ بتائیے حضرت عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے حضرت عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے نبی کا مزار کہاں تھا؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے سوچئے اگر مزار پر جانا جائز ہوتا تو حضرت عمر مزار پر جا کر دعا کرتے، زندوں کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے۔ ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو زندہ موجود ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرو، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا نہ کرو۔ دیکھو میں تو حدیث پڑھ رہا تھا جواز توسل میں، توسل کے جائز ہونے کی دلیل دینے کے لیے،
مگر جوکر نائک کے فالوور کا دماغ، توصیف الشیطان کے فالوور کا دماغ کہاں تک پہنچ گئے؟ حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی توجہ کو بارگاہ امام میں منتقل کیا، فوراً ایک جواب القاء ہوا۔ میں نے کہا وہ خر دماغ، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو اس لیے وسیلہ بنایا کہ مزار پہ جانا جائز نہیں ہے؟ بے وقوف، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے، ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ پیچھے والوں نعرہ لگا دو۔ اچھا، اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو نعروں؟ جب بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہی دو نعروں پہ اکتفا کیے ہوئے۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہاں، بستی بستی قریہ قریہ ہے، بہت سے نعرے ہیں۔ یقین مانو جس مجمع میں میں تقریر کر رہا ہوں نا، اس میں مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اس مجمع میں آپ نے تقریر کی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث و قرآن کے نام پر بھی دھاندلی ہو رہی ہے۔ تو اب بتاؤ، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ غیر مقلدین، دیاونا اور روافظ اور اہل القرآن اور مرزئی وغیرہ، اب بتاؤ وہی مرزا منحوس خبیث جو پنجاب میں پیدا ہوا، وہ اپنی نبوت کو قرآن سے ثابت کر رہا۔ جواب کون دیں گا آپ کے؟ ہم دیں گے، حدیث و قرآن کے پڑھنے والے دیں گے، اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو سوچو قرآن سے کتنی گمراہیت لوگ مول لے رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن سراسر نور ہدایت ہے، لیکن جہاں اپنی عقلوں کو ٹھوسا جاتا ہے حدیث قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا ہے، بہرحال آپ میری تقریر انٹرنیٹ پہ سنیں گے تو وہ واقعہ ملے گا کہ سعودی ریجیکٹ لوگ جب حدیث قرآن خود سے پڑھتے ہیں تو کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ حدیث سے، قرآن سے لوگ گمراہیت مول لے رہے ہیں۔ ابھی 2-4 مہینے کے اندر، بہت مبالغہ کروں تو 2-4 مہینے، بہت مبالغہ کروں تو 2-4 سال کے اندر ایک عجیب و غریب جماعت کہوں کیا کہوں، ٹولہ کہہ دیتا، ٹولہ پیدا ہو گیا۔ ٹولہ 11 جولائی کو ہم نے چیلنج دیا بھائی، سمجھ گئے؟ دیکھو مولانا کی لائٹ جل گئی۔ ابھی تک ہو کا عالم ہے، بہت اچھل رہے تھے، 1 کروڑ کا انعام، 25 لاکھ کا انعام دے دو پیر صاحب ہم کو، 25 لاکھ کا انعام، ہم کو تو بہت ضرورت ہے پیسے کی۔ فتاوی رضویہ سے تعزیے کو جائز کہہ رہے۔ بتاؤ، جہاں سوئی جانے کی گنجائش نہیں، پورا ہاتھی گزر دیا پیر صاحب نے۔ تو جب لوگ حدیث و قرآن سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو فتاوی رضویہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ابھی میں نے بمبئی میں تقریر کی 3 تاریخ کو، پیر صاحب کو ماں اہل و عیال، ماں ذریت، ماں مریدین للکار دیا کہ قیامت کی صبح تک ابے مریدوں میں بیٹھ کے چلانا اور ہے، مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانا اور تدریسی عالم بننا یہ اور بات ہے۔ مریدین کو تو پیر کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، جب اندھ بھکت ہو جاتا ہے آدمی تو پیر کی ہر چیز، ہر اس کو عیب بھی خوبی لگتی ہے۔ بیٹے، یہ مریدوں میں آپ جو ہے بڑائیاں ہاتھوں، کسی دن میدان مناظرہ میں آ جاؤ، تمہاری حالت خراب کر کے رکھوں گا۔ اب کہہ رہے نہیں وہ تو چوہا ہے، چھپکلی ہے، کاکروچ ہے، ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے۔ ڈھول کی سرکار فرمان ہے، جنہوں نے ڈھول کو جائز کر دی۔ ابے اوجڑی خورو، حرام خورو، تم لوگ اتنے بڑے بدتمیز ہو، تم نے صدر الشریعہ پر بھونکا، تم نے صدر الافاضل پہ بھونکا، تم نے حضور مفتی اعظم کو گالیاں دی، ریکارڈ نہیں ہمارے پاس۔ کلیم حنفی نام ہے میرا، اور مولوی تم سے ڈرتے ہوں گے، میں سیلف ڈیپینڈ ہوں الحمدللہ، میرے مسلح کو اور مسند کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ملک خدا تنگ نیز پائے مرا لنگ نیز، خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں ہے۔ جب آنی ہوں گی اپنے وقت سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں آئیں گی، آ جائیں گی۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ حق بولتے بولتے آ جائے۔
جی 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 انہوں نے بہت دھاندلی مچائی، بزرگوں کو بہت ستایا، محدث کبیر پر ہزار طرح کے بے بنیاد الزام لگائے، سادات کو رلایا، علماء کو رلایا، اور کئی سنی تنظیموں کو سنیت سے باہر کرتے گئے، رد کرتے گئے، خود ہی ردی کی ٹوکری میں چلے گئے، اب بیٹھے ہیں 4 مریدوں کے ساتھ ڈھول پیٹتے ہوئے۔ بدبختوں، جو تم نے ان بزرگوں کو رلایا ہے اور ان کی مقدس آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں، وہی سیلاب بن کے کلیم حنفی کی شکل میں تمہارے پورے قبیلے کو بہا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی محمد کلیم حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مناظر اہل سنت، غازی اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، شیر کی للکار ہے، بہت خوب صاحب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اور عالم نے کچھ کیوں نہیں بولا، کیا اور علماء ڈرتے ہیں؟ ڈرتا کوئی نہیں ہے، منہ لگانا نہیں چاہتے۔ جی صحیح۔ اب کون اچھا خاصا پاک صاف کپڑا پہن کر جا کر سنڈاس کی ٹاکی میں پتھر مار کے چھینٹے اپنے اوپر لگتا؟ لیکن میں کیا کروں، مجھے عادت ہے گھر میں گھس کے آپریشن کر کے زخم صاف کرنے، اب قاعدے سے اچھا کرنے، اور جو پہلا مالا خالی اور جہاں گوبر بھرا ہے وہ نکال کر دماغ ڈالنے کی عادت ہے۔ واہ کیا بات۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم ان سے بات نہیں کر سکتا، وہ تو ہمارے طالب علم سے بھی بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ باپ بیٹے سب صفا چٹ یتیم العلم، اور پورا کے پورا قافلہ علم سے یتیموں کا ہے، لیکن آواز دیکھو، چلانا دیکھو۔ ہمارے مراٹھی زبان میں ایک کہاوت ہے، کھوٹا بول پن ریٹن بول، منجے کا ہے مطلب کیا؟ جھوٹ بول مگر زور سے بول۔ اب پیر صاحب جو ہے چلاتے ہیں مریدوں میں، لے جاؤ 1 کروڑ کا انعام، تو جو 4 سال پہلے 1 کروڑ تھا ابھی 25 لاکھ کا ہے، ہو گئے، کڑکی آ گئی، کوئی بلا نہیں رہا ہے، تاج الشریعہ سے پنگے کے بعد کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ مریدوں کو فون کر کے ریچارج منگواتے ہو، 349 کا ڈالنا، 50 کا مت ڈالنا، دوسرا پلان ایکٹیویٹ ہو جاتا۔ بتاؤ اتنی فرصت ہے کہ پلان بھی دیکھتے بیٹھتے، 350 سے کیا ہوتا، 349 سے کیا ہوتا ہے۔ تم نے تاج الشریعہ کی بے حرمتی کی ہے، اور پیلی بھیت کے ہجڑوں، یہی زبان تم سنی عالموں کو بولتے ہو۔ حرام خورو، یو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو گے عزت ملے گی۔ تم علماء کی پگڑیاں اچھالو گے، سادات کی عزتوں سے کھیلو گے۔ محدث کبیر جو اپنے زمانے کا ممتاز الفقہا ہے، سلطان العلماء ہے، استاذ الاساتذہ ہے، امام اعظم کے علوم کا وارث ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک حق کا داعی و نقیب ہے، اس ذات میں تم نے کیچڑ اچھالا ہے۔ کلیم حنفی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، ابھی تو اعلان ہی ہوا ہے ہمارے چیلنج مناظرہ، ابھی تو میں اور ایک کلیمی طوفان لے کے آ رہا ہوں۔ آج جب میں نے چینل میں اعلان کیا تو حرارت بڑھ گئی، سانسیں تیز ہو گئی، اب یہ نیا کیا لے کے آ رہا ہے؟ ایسا کچھ لا رہا ہوں کہ رہا صاحب حرم بھی کھل جائے گا۔ شرافت سے واپس لوٹ آؤ، سابقہ روش پہ ہمارا آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارا آپ کا صرف مسئلے میں اختلاف ہے، عقیدتاً تو آپ بھی ہم میں سے، آپ کہہ رہے ہو تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے۔ ارے بھائی سنابل، بھائی شمائل، مہران، مناہل، انائل، موبائل اور پیجر ویجر، کیا کیا نام ہیں بچوں کے، سب آپ ہم میں سے ہی ہو، دوسرے نہیں ہو۔ بچے نے مانڈی پہ حق دیا تو مانڈی کاٹتے نہیں ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری غلطیاں معاف، آ جاؤ بریلی سے سمجھوتا کر لو، پھر وہی پرانے دن لوٹ آئیں گے، اور فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ فتاوی رضویہ کی الف سے آخر تک، شروع سے آخر تک کہیں بھی جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ملتا۔ اور ہم نے جب فتاوی رضویہ پڑھ کر سنائی ممبئی میں، تب لوگ انگشت بدندہ ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے اس درجہ حرام لکھا۔
اس درجہ ناجائز لکھا, اتنی بیزاری ظاہر کی ہے. بتاؤ, اسی مجدد کی طرف اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ ابھی میں زندہ ہوں, جلد 24 کے اندر ابھی میں زندہ ہوں, اور میری نسبت ایک رافضی کہتا ہے کہ میں نے تعزیوں کو جائز کہا. اور فرماتے ہیں جب زندوں کی نسبت یہ معاملہ ہے تو احیاء عالم برزخ کے حوالے سے جو کچھ کیا جائے کم ہے, یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف جتنا جھوٹ منسوب کرو کم ہے. بتاؤ, 1 صدی نہیں گزری اور تم نے فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مارنی چاہی, ہم نہیں مارنے دیں گے. ایسے ہی اہل حدیثوں, تم حدیث کے نام پہ ڈنڈی مارنا چاہو گے, چمڑی ابھیڑ کے رکھ دیں گے. بدبختوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس, جوانوں کے پاس, نئے نئے نمازیوں کے پاس جاتے, نیا نیا نمازی جس کو ابھی شوق لگا ہے, جیسی دیکھیں گے یہ مسجد میں برابر آ رہا ہے. پہلے جب جوئے کے اڈے پہ تھا تو نہیں بولیں گے چل نماز کو, کرکٹ کھیل رہا تھا جب نہیں بولیں گے چل نماز کو, ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا تب نہیں بولیں گے نماز کو. لیکن جیسی دیکھیں گے کہ یہ نماز کا پابند ہو گیا تو آپ اس کے دل میں شک بٹھانے کے لیے آئیں گے. آپ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, اگر ایک تو حدیث ہم کو بھی ایسے مل جائے تو ہم بھی ایسے ہی باندھیں گے. تو وہ کہیں گا بھیا مجھے کیا معلوم حدیث, امام صاحب ایسے باندھتے ہیں تو میں ایسے باندھتا ہوں. بولے آپ نے امام صاحب کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ اب بھولا آدمی کیا بولے گا, یقیناً میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. تو آؤ نا ہم رسول کی بات آپ کو دکھاتے. ایک آفس کہیں بنا ہوا ہوگا سعودیہ کے فنڈنگ سے, وہاں جا کر یہ سلفی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ سلفی کا معنی ہی ہے اسلاف کے طریقے پہ چلنے والے. تو سلفی ہم ہیں کہ یہ ہیں؟ یہ تو سیلفی ہیں. ارے بھائی سلفی تو ہم لوگ ہیں نا. ایک آفس بنا ہوا ہوگا سعودیہ کے فنڈنگ میں. اچھا دیکھو, سنیوں کی مسجد میں امام کی تنخواہ بھی باقی رہتی ہے, بڑھتی بھی نہیں ہے, لیکن ان کی اگر کسی جگہ مسجد کی جگہ لے لی جائے تو چند مہینوں میں عالی شان مسجد کھڑی ہوگی. کہاں سے آتا بھیا اتنا پیسہ, ذرا غور کریں. تو بہرحال بہترین آفس میں لے کے جائیں گے. دیکھو بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ باندھتے تھے, اور نماز میں صحابہ ایسے زور سے آمین چلاتے کہ مسجد گونج جاتی. ان سے کہنا صحابہ کے دور میں پکی مسجدیں تھی, مینارے والی جو گونجتی تھی وہ تو کھجور کے چھتے سے بنی ہوئی تھی. چھتے والی مسجد بھی کہیں گونجتی ہے کیا؟ اور جو آمین نہ کہے وہ اس امت کا یہودی ہے. تو آمین کہنا بہت ضروری ہے. تو انہی سے پلٹ کے پوچھو, جب آمین اتنا ضروری ہے کہ یہودی بن جاؤ گے تو 4 رکعت میں 2 رکعت کے بعد تم حنفی کاہے بنتے ہو کم بخت؟ نہیں سمجھے؟ 4 رکعت والی نماز میں یہ غیر مقلد کتنی بار آمین چلاتے ہیں؟ 2 بار ہی تو چلاتے ہیں شروع میں, وہ بھی تب جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں, اور جب اکیلے ہوتے تب تو پکے یہودی بن جاتے ہیں. اور جب اتنا ضروری ہے آمین چلانا تو ٹھیک ہے. اب نماز میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب شروع سے تو کھڑے نہیں ہوتے, کوئی تھوڑی دیر بعد آتا ہے. اب امام کی سورہ فاتحہ ہوئی, جو ساتھ میں شروع سے تھے انہوں نے آمین چلائے, جو تھوڑی دیر بعد آیا ان کے ہاں مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. جب اس کی ختم ہوئی وہ آمین چلائے گا, جو اور تھوڑی دیر کے بعد آیا جب اس کی ختم ہوگی وہ آمین چلائے گا. غرض کہ آمین ہی آمین چلاتے رہو. یہی مسئلہ سمجھتے ہو بے گھامڑو, یہی حدیث سمجھتے ہو. حدیث پر جھوٹی اجارہ داری کر کے, قبضہ کر کے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا چاہتے ہو. پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل. بدبختو, اس ہندوستان میں اسلام لانے والے صوفیہ, بادشاہان, اولیاء اللہ, علماء سب کے سب مذہباً حنفی تھے, مقلد تھے. ملک میں اسلام لانے والے حنفی, قرآن لانے والے حنفی, حدیث لانے والے حنفی, علوم اسلامیہ لانے والے حنفی, دارالحدیث بنانے والے حنفی, دارالقرآن بنانے والے حنفی, مساجد بنانے والے حنفی. غرض کے پوری محنت حنفیوں کی ہے. بعد میں یہ جھٹا پیدا ہو کر اس پہ ناجائز قبضہ کر کے چھیننا چاہتا ہے کہ جب سے حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہے. نہیں بیٹے, وہ جو اہل الحدیث جن کو کہا جاتا ہے تو اہل الحدیث محدثین کے اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں, کتنی مع سند و متن کے یاد ہو. تم کو کتنی یاد ہے بیٹا؟ پالی کے غیر مقلد ہو, آپ اہل حدیث بنتے ہو نا. تو محدثین کے نزدیک اہل حدیث تو وہی ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہے. تم کو اپنے ابا اور ان کے ابا اور ان کے اوپر کے ابا کا نام یاد ہے؟ ابے جس کو 7 پیڑھی کا باپ کا نام یاد نہ ہو وہ حرام الدہر اہل حدیث بنا پھر رہا. کان کھول کے سن لو, اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث
آج کی تقریر کا عنوان ہے جو اہل حدیث بن رہے ہیں ان کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے، اور اہل حدیث تو بن ہی نہیں سکتے، ورنہ اہل حدیث بننے کا نقصان یہ ہے حدیث والے ہر حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، جو منسوخ ہو گئی، جس کا حکم ختم ہو گیا، جو حضور کے ساتھ خاص تھی یا کسی زمانے کے ساتھ خاص تھی، ہر حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا۔ بیٹا تماشا بن جائے گا، حدیث پہ عمل نہیں کر پاؤ، اس لیے شرافت سے اہل سنت میں آ جاؤ، سنی بن جاؤ، سنت سب عمل کے لائق ہوتی ہے، سنت پہ عمل کرو۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو بات اپنی ختم کر دوں؟ چلیے، مجمع ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ہاں نہ بولنے کو بھی تیار ہے۔ پالی والوں، پچھلی بار بھی جب میں آیا تھا تم لوگ یار اسی طرح میرے ساتھ کیے تھے، اب جیسے کلکتہ کو میں نے جو ہے نا ایسے کر دیا، پالی کو بھی کرنا پڑے گا اگر یہی بے حسی رہی۔ جس شہر میں اتنے بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور ایسے اللہ والوں کے قدم پڑتے ہیں، وہاں کے مجمع میں کتنی بیداری ہونی چاہیے۔ بہرحال غیر مقلدیت کے بڑھتے ہوئے فتنے کو دیکھتے ہوئے حافظ غلام یاسین نے آج کی یہ نشست رکھی تھی، جس میں میں نے یہ بتا دیا کہ اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ پالی میں پایا جاتا ہے، یہ نامراد، ناہنجار، یہ چغت البخارا لوگ غیر مقلدین ہے، اور حقیقت میں روئے زمین پر ان سے بڑا مقلد کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں اہل حدیث ہونے کی آڑ میں حدیث کا انکار کرتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ میری ایک تقریر ہے اہل حدیث امام بخاری کی عدالت میں، سنیے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ بخاری کی 60 صحیح حدیثوں کے خلاف ان کا عمل ہے۔ جب بخاری تمہارے لیے اتنی اہم ہے، ہر وقت بخاری بخاری کی دھونس دیتے ہو عوام کو، تو بے وقوفوں ان 60 حدیثوں کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ تو یہ غیر مقلدین کا ٹولہ جن کا کام یہ تھا کہ چپ چاپ علماء کی بات تسلیم کرتے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ دین میں تخریب کاری کی، انگریزوں سے شہ پا کر ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن دیا کہ بابو تم خود ہی تحقیق کرو اور دین پہ چلنے لگو۔ اب بابو خود ہی تحقیق کر رہا ہے تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک بابو سعودیہ ریجیکٹ ہو گئے، تو پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، پان پٹی پہ بیٹھتے تھے ماشاءاللہ، درود و سلام بھی لکھا تھا، لیکن پتہ نہیں سعودی کے دال چاول میں کیا خاص بات ہے، یا وہاں کی آب و ہوا میں ایسی کیا بات ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد یہ ناف سے نیچے تک داڑھا، اور ماشاءاللہ فیض العلوم بھی بڑھ گیا، اور بہت بڑے علامت الدہر بن کر تشریف لائے۔ اب دیکھیے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، منسوب نہیں کر رہا، کہ جب عوام خود سے حدیث قرآن پڑھیں گی، 18 سال پڑھ کر ہمیں بھی حق نہیں کہ حدیث و قرآن میں منمانی کرے، ہم لوگ بھی صرف ناقل ہیں، ناقل، اور اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسا اتنے علوم رکھنے والا شخص بھی عالم دین بھی امام اعظم کی پیروی کرتا ہے۔ غریب نواز جیسا جس کا احسان ہندوستان کے چپے چپے پر ہے، وہ بھی مذہب حنفی کی تقلید کر رہا ہے۔ وہ جس بارگاہ سے ہندوستان بھیجے گئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جہاں انہوں نے چلہ فرمایا، وہ بھی مذہب حنفی کی پیروی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اس مذہب حنفی میں بڑے بڑے کبار اولیاء، علماء اور صوفیاء کرام گزرے ہیں۔ یہ ٹٹ پنجیہ حرام خور جو انگریز کے دور میں پیدا ہوئے، ایسا ہی ایک حرام خور سعودی سے آیا۔ اب حدیث میں اس نے پڑھ لیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ پانی ناپاک ہو جائے۔ اب حدیث پڑھنے کے بعد چپ ہونا چاہیے نا۔ بقرات جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کھجلی کر رہا تھا، تو یہ فرمانے لگے، بولے میرے خیال سے، میری تحقیق یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا فرمانا یہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا فرمانا آئے، فرماتے میری تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی یوں کرے کہ ایک پائپ لے لے اور ایک سرا آلہ تناسل پہ ہو اور دوسرا سرا پانی میں ہو، اور اس واسطے سے اگر پیشاب کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں تو ڈائریکٹ پیشاب کرنے کو منع کیا گیا۔ ماشاءاللہ بتاؤ، ایسے ہی حدیث سمجھو گے؟ ہارے گھامڑو، ایسے ہی حدیث سمجھو گے؟ ابے کتنے بڑے گھامڑ ہو کہ تم کو پکی پکائی روٹیاں مل رہی ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو، کھا نہیں رہے ہو، جا کر الگ سے پکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو کہہ رہے نہیں، اگر اس طرح اگر کوئی کرے تو پیشاب پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس نے حدیث سمجھا؟
اور پھر کہہ رہے دوسرا پہلو جو میری سمجھ میں آیا اور جو اب تک مخفی تھا 1400 سالوں سے مجتہدین پر، وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ ناپاک ہوگا، لیکن اگر کوئی پاخانہ کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ حضور نے پیشاب سے منع کیا، بتاؤ پاخانے کو اس نے حلوہ سمجھ لیا۔ اب گدہ الذی، پیشاب سے زیادہ سخت ناپاک چیز کیا ہے؟ پاخانہ ہے نا۔ جب پیشاب سے پانی ناپاک ہوگا تو پاخانے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ تو ایسے ایسے گھامڑ ہیں، اور وہی بھٹکے ہوئوں کا ٹولہ پالی کے اندر بھی ہے، کچھ نہیں آتا ہے، صرف ظاہر اچھا ہے، صرف بناوٹ اچھی ہے۔ یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ غبارے میں سوئی ٹونچ دو ذرا سی، ساری ہوا نکل جائیں گی، علامہ صاحب کی بقراتی بلبلانے لگیں گی جب ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں۔ تو پالی کے غیر مقلدوں، اتنا ذلیل کر رہا ہوں، اتنا تمہیں جو ہے رذیل بنا رہا ہوں، مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ بھئی، ہونا پڑے گا۔ اور نہیں ہوں گے تو ان کی حقیقت عوام میں بتاؤ کہ یہ صرف بھولے بھالے مسلمان کو، جن کو بیچارے کو ڈھنگ سے کلمہ شریف پڑھنا اور استنجا کرنا نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی، ان کے سامنے بڑی بڑی کتابیں رکھیں گے۔ وہ کتاب جو مدرسے میں 8 سالہ درس نظامی کے بعد ہمیں دی جاتی ہے، یہ پہلے ہی دن سے دے دیتے ہیں۔ دیکھو اسلام 360 میں آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، تھوڑے سے منانی میاں کی روح آ گئی، ماشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بتاؤ پہلے ہی دن سے دے دیں گے۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، اگر گوگل والے نے 4-5 دن کے لیے نیٹ بند کر دیا تو پالی کے غیر مقلدوں کا کیا ہوگا یار؟ یتیم ہو جائیں گے بیچارے۔ تو یہ غیر مقلد نہیں ہے، گوگل کے مقلد ہے۔ وہ میرا ایک مناظرہ سنا نا افو خان سے، رات میں 4 بجے مجھے پریشان کر دیا تھا، بار بار کم بخت مارا، میں نے فون لگایا، چل مناظرہ کرا، کہتا رکو ابھی میں لیپ ٹاپ سے حدیث نکالتا ہوں۔ اچھا، تو میں نے کہا صحابہ لیپ ٹاپ سے حدیث لیتے تھے؟ بتاؤ۔ تو ایسے ایسے گھامڑ ہے، انہوں نے حدیث کا کباڑہ کرنا چاہا۔ حدیث کی آڑ میں یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے۔ مسلمانوں خدا را ان کے فتنے سے بچو، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ صحیح حق مذہب اہل سنت و جماعت، اور اس کی 4 شاخیں ہیں، احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ۔ ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں حنفیوں کی کثرت ہے، اور حقیقت میں اس امت کا 80% حصہ امام اعظم کی تقلید پر جمع ہے۔ تو چپ چاپ تقلید کا قلادہ گلے میں ڈالو، پھر تمہیں کل کہیں گے وہ جو مفتی صاحب آئے تھے، باتیں ان کی سب ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک جگہ صحیح نہیں لگا مجھے۔ تو آپ کہوں گے کیا؟ بولیں گے دیکھو رات میں بولے تھے نا کہ تقلید کا قلادہ ڈالو۔ قلادہ کا معنی دیکھو لغت میں کیا ہے، پٹا۔ آپ کتے ہو، آپ کو پٹا ڈالا جائے گا؟ میں جانتا ہوں یہ کتنے چتر ہیں، اور یہ کہاں تک پہنچیں گے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ سننا چاہتے ہو اس کا جواب؟ اتنا سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، تو زور سے سبحان اللہ تو کہو یار۔ تو کہیں گے دیکھو 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 سب صحیح تھا، ہمیں سب صحیح لگا ان کا، ہم بھی اپوز نہیں کریں گے، عالم ہے بھائی ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائیں زہر پلائیں، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ہائے ہائے کتنا میٹھا بن کے آتا ہے، کتنا اپنا بن کے آتا ہے، لیکن یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی۔ تیرے کو اتنا پیار تیرے گھر میں نہیں ملتا، وہاں جاتا پہلے سنی عالم ڈانٹتے بہت ہے یار، بہت ڈانٹتے، بولو سبحان اللہ، بولو ماشاءاللہ۔ تیری طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس جائے تو کیا بولتا؟ میٹھی میٹھی گولی دینا، میٹھی میٹھی گولی سے بخار بھگائے گا، بدن درد بھگائے گا، کڑوی دوا سے ہی جائے گا نا بخار۔ تو باتیں کڑوی ہے مگر سولا آنے صحیح ہے، وہاں سب میٹھا میٹھا ہے، لیکن اگر سنڈاس سے چاندی کا ورق ہٹا دو تو پھر اندر دکھے گا آپ کو کیا ہے اصلی مال۔ کون سا اصلی مال ہے؟ بڑا مزہ آ رہا ہے جانے میں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت سے بولتے ہیں۔ آئیے تشریف یہاں بیٹھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی کو کافی وافی پلا دو، پانی وانی لا، ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے، نماز پڑھتے دیکھا میں نے آپ کو، ماشاءاللہ میرے تو رنگوٹے کھڑے ہو گئے آپ۔ یہ بھی آیا وہاں۔
یہ بھی کتنا خوش ہوتا. ہاں یار گھر میں جاتا ہوں 1 درجن کیلا لاتا ہوں تو اماں گنتی ہے برابر لائے کلو. یہ دیکھو کتنا پیار کر رہا مجھ سے. گھر میں ضروری بات کے وقت مجھے بھگا دیا جاتا چل نکل یہاں سے. اور یہ دیکھو کتنا بیچارہ بلا کے مجھے مسند حدیث پہ بٹھا دیا اور بخاری میرے سامنے رکھ دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا نماز پڑھتے ہیں آپ. تو میرے بھائی آیا جایا کرو, سب مسلمان ہیں, کلمہ گو ہے, ایک نسبت ہے محمدی. ماشاء اللہ آیا جایا کرو. اور کچھ ضرورت ہو ہے یار تو بیچارے کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی, عزت بھی ملتی ہے. لیکن بعد میں جو تجھے مزہ آ رہا ہے نا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, کھجلی کا پیشنٹ دیکھا نا, کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا, بہت مزہ آتا. سامنے ایس پی, ڈی ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی, کمشنر, سی ایم, پی ایم, مفتی کلیم, کون کھجا مزہ. اب بعد میں جب خون نکلتا تو کیسی نانی یاد آتی. کھجاتے ٹائم تو لگتا ہے کہ بیٹی کی بارات آ رہی ہے, اب بعد میں لگتا ہے بارات واپس جا رہی ہے. ابھی تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور قیامت میں جب پورا کھلے گا, چاندی کا ورق ہٹے گا, پورا پاخانہ ہی پاخانہ دکھے گا, ارے یہ کیا میں نے بڑا غرق کر لیا. تب تمہاری سمجھ میں آئے گا بیٹے بہت عزت چاہیے تم کو. سنی عالم ڈانٹ کر بولتا ہے مگر حق بولتا ہے. منہ دیکھ کے مجرا کرنا نہیں آتا ہم کو. نرنا مادی حیدرآبادی نہیں آیا. جو بولتے ہیں صاف ستھرا کھلا کھلا ایک دم, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے آ جاؤ. ادھر بھی تھوڑا پیر رکھیں گا, ادھر بھی. اگر یہ حق رہا تو بولوں گا اللہ تھوڑا میں وہ بھی تو تھا, اور تھوڑا میں یہ بھی تو تھا. چر جائیں گا چر. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جاؤں گے کھاؤں گے. 5 روپے میں تم کو چکن بریانی نہیں ملیں گی, کوا بریانی ملیں گی. شرافت سے غوث پاک کا مرغا کھاؤ, وہابیوں کا کوا مت کھاؤ. میں نے خود دیکھا ہے حدیث میں, میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ہاتھ باندھو, یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ, ٹانگیں اتنی بڑی کر دو کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے. ماشاء اللہ. جہاں 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں صف میں, اگر یہ 4 ٹھو آ جائیں تو 5ویں کی گنجائش نہیں. اتنی ٹانگیں چوڑی کریں گے, مسجد پہ قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر یہ فرماتا میں نے میری ناقص آنکھوں سے دیکھا. بیٹے جو تو نے دیکھا ہے نا حدیث, وہی حدیث پڑھنے کے لیے ہم کو 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا. کتنے؟ اب پھر بتایا جاتا ہے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے, اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے. اگر امام اعظم نے اس حدیث کو نہیں لیا تو امام اعظم کے سامنے اور کون سی حدیث تھی. امام اعظم کی حدیث دانی پر تو میں کبھی خطاب کروں گا اور بتاؤں گا کہ میرے امام کو 3-4 حدیث نہیں, 10-20 حدیثیں نہیں, 5 لاکھ حدیثیں آتی تھی. اگر کبھی تاریخ دی میں نے شعبان کے مہینے میں عرس امام اعظم میں کبھی آنا ہوا تو امام اعظم کی حدیث دانی پر وہ بیان کروں گا غیر مقلدو کہ تمہاری حالت پتلی ہو جائے گی. سن لو سنی مسلمانوں, ان کے بہکاوے میں مت آؤ. حدیث و قرآن کی آڑ لے کر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اور غیر مقلدو تم بھی شرافت سے واپس لوٹ آؤ. مذہب اہل سنت و جماعت, ایمانداری سے بتاؤ جو پالی میں غیر مقلد ہیں جو بھی ہیں, بھئی تو کیا اہل الحدیث, تیرا باپ کیا کیسٹ بند, چلو باپ بھی اہل الحدیث, دادا کیا 100% کیسٹ بند. تو بیٹے ذرا سوچ کہ ابھی جس جماعت کا وجود نامسعود پالی میں آیا ہو 10-20-50 سال پہلے, میکسیمم 50 سال پہلے, بہت مبالغہ کر دوں 50 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے, تو وہ جماعت کو تو فرقہ ناجیہ سمجھ جس پر پوری مسلمان قوم کا اجماع ہو چکا ہے. اللہ فرما رہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو رسول کا حکم آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرے یا سبیل مومنین سے ہٹ جائے, مسلمانوں کے اجماع کو پھاڑے, اللہ فرما رہا ہے غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ہم دنیا میں تو اسے چلنے دیں گے لیکن آخر میں آئے گا تو
ہمارے ہی پاس جب ہمارے پاس آئے گا تو پلٹنے کی بری جگہ دو جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اجماع مسلمین کو مت توڑو، جو مسلمانوں کا اوپر سے اجماع ہوتے آ رہا ہے ان مسائل پر ثابت قدم رہو۔ اہل سنت و جماعت حق ہے، مذہب حنفیت حق ہے، اور اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت ہی حق ہے۔ بے شک اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت ہی حق ہے، اور مسلک اعلی حضرت کو تعلیمات تاج الشریعہ سے، تعلیمات محدث کبیر سے، تعلیمات حضور قائد ملت سے سمجھو۔ اور ہمیں باغی کہتے ہو، ہمیں اہل بیت کا دشمن کہتے ہو، بدبختو اگر ہم اہل بیت کے دشمن ہوتے، یہ سچے سادات کالپی کے غیاث میاں، ماریرا کے حضور امین میاں نجیب میاں، مسولی کے گلزار ملت، اور یہ بمبئی کے سید عبد القادر، یہ سید رضوان رفاعی شافعی، یہ سادات کرام ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم حقیقی معنوں میں سادات کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی دین میں دھاندلی کرے گا تو نہ ہم سلامبیلیوں کو چلنے دیں گے، نہ پھر ہم دیوبندیوں کو چلنے دیں گے، نہ روافظ کو چلنے دیں گے، نہ اہل الحدیث کو چلنے دیں گے، نہ کسی اور کو چلنے دیں گے۔ شرافت سے رہو، قاعدے سے رہو، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باقی رکھے۔ دو اعلان کر کے گزر جاؤں۔ نمبر 1، مجھ سے ہمیشہ کنیکٹ رہنا چاہتے ہو، ہاں یا نہ؟ ہاں، ماشاءاللہ، یہ ڈانٹ کے مت بولو۔ تو دیکھو، واٹس ایپ کھولو، واٹس ایپ کے اندر اپڈیٹس آئی ہے، اپڈیٹ میں جانے کے بعد اوپر کیمرے کے بازو میں گول ایسا نشان ہے، سرچ کر، اس میں صرف سنی لکھیے آپ، SUNNI سنی۔ تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارا چینل آتا ہے سنی جمیعت الاحناف، جو اس وقت بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے، 65,000 ممبر کے ساتھ، 65,000 ممبر کے ساتھ، الحمدللہ۔ سنی جمیعت الاحناف کو فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، دوستوں کو ایڈ کریں۔ اس میں روزانہ فرقہ باطلہ کے عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور سنیوں کو علمی ہتھیار سے لیس کیا جائے۔ الحمدللہ سارے دلائل ہمارے پاس ہے، موقع آنے پر میں دوں گا۔ تو سنیوں کو ہتھیار سے لیس کیا جاتا، علمی ہتھیار سے۔ سنی جمیعت الاحناف چینل، سنی جمیعت الاحناف، اسے فالو کریں۔ اور سیکنڈ نمبر، آج بڑھتی ہوئی بے دینیت، وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، خاص طور سے مزارات اولیاء سے شیعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل جلتا ہے کہ دیکھنے میں سنی نوجوان بچے ہاتھوں میں کڑے، یا علی کا لاکٹ، ہاتھ میں انگوٹھیاں کئی ساری دھاتوں کی، گلے میں دھاگے، جھپریاں چھوڑ دیے، نوحے ماتم مرثیے سن کر صحابہ پر بھونک رہے ہیں۔ تو میں نے مدرسہ بنانے کا نہیں سوچا، مدرسے تو بہت ہے ہندوستان میں، ایک الگ سی چیز، خانقاہ حنفیہ، ایسی خانقاہ جو ریل میں صوفی کی خانقاہ ہوں گی، کیونکہ میں ریل کا صوفی ہوں۔ تم کیا سمجھے صوفی مطلب وہ ایک جگہ کلکتہ میں گیا تقریر کرنے، پہلے بڑی مایوسی ہو گئی آپ سے مل کے، میں نے کہا کیوں؟ پہلے صوفی کلیم مطلب لحیم شہیم، ایسی داڑھی ہوں گی سفید، ماشاءاللہ، ہاتھ میں ایسا ہوگا، امامہ ہوگا۔ آپ تو بالکل لڑکے معلوم پڑ رہے ہیں، مدرسے کے طالب علم۔ ارے بھائی تو تمہارا مطلب کیا؟ صوفی مطلب کھانا وانا نہیں کھاؤں، ایک جگہ چپکا بیٹھا رہو؟ ارے صوفی کا مطلب ہے صفائی کرنے والا، میں وہ والا صوفی ہوں، کاٹ چھانٹ کرتے رہتا ہوں۔ صوفی کے تو کئی معنی ہے نا۔ تو بہرحال، تو خانقاہ میں بنا رہا ہوں جس میں لائبریری بھی ہوگی، مکتب بھی ہوگا، دارالافتاء بھی ہوگا، جہاں پر منتھلی بیانات ہر موضوع پہ، خاص طور سے مرزا کو ٹارگٹ کر کے، اور جتنے باطل فرقے انٹرنیٹ پہ بیٹھے سب کو ٹارگٹ کر کے مدلل بیان ہمارے چینل سے اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ، کتابوں کے ساتھ، اسکین پیجز کے ساتھ، یہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ میں خود وہاں بیٹھوں گا، خانقاہ حنفیہ، سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح، یہ جو تیسرا ہے نا دارالاصلاح، اس کا مطلب ہے ٹھکائی سینٹر۔ جس کو بھی مناظرہ آتا ہو روزانہ صبح شام، تھوڑا تھوڑا یا پتلا گیلا بہت زیادہ، تو وہ وہاں آ سکتا ہے، آ کر شوق پورا کر سکتا ہے۔ وہاں میں خود بنفس نفیس بیٹھا رہوں گا۔ تو ایسے جتنے بھی مناظر بنتے ہیں گلی کوچوں کے اندر، تو وہ آئیں، ان کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، اور پھر اس کی بھی ویڈیوز، آڈیوز وغیرہ چینل پہ ڈالی جائیں گی۔ تو یہ خانقاہ بننی ہے ممبئی کے سرزمین پر، جس کا بہت زیادہ نہیں، 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے۔ کوششیں میں کر رہا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 عدد کوپن، 50، 100، 200، 500، 4 عدد کوپن میں نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ صلاۃ و سلام کے بعد کہاں ہے بھائی بچہ؟ ہاں، تو آپ صلاۃ و سلام کے بعد وہ کوپن ضرور لیتے جائیں،
انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ میں آپ کا تعاون ہوگا، خانقاہ حنفیہ بنے گی اور دین و سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوگا۔ دوران تقریر قرآن پڑھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہوں، حدیث بولنے میں بھی غلطی نکل سکتی ہے، یا کوئی ایسی بات نکل جائے جو خلاف مزاج شریعت ہو، تو میں ان تمام باتوں سے آج کی اس تقریر میں جو مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہو، علماء کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا